562 قبل مسیح سے 605 قبل مسیح تک بخت نصر اپنے زمانے کا ظالم اور شفاق ترین بادشاہ رہا ہے۔ قوم مالکہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے قریب پڑا ہوا ملا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا کے نام دیا۔ بخت نصر بابل کا بادشاہ تھا، اسے بنو قد نصر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ بابل موجودہ عراق کے قدیم نام میسوپوٹیمیا کا ایک قدیم شہر تھا۔ میسوپوٹیمیا قدیم تہذیب کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ بابل کلدانی سلطنت کا دارالحکومت تھا، جو موجودہ بغداد سے لگ بھگ 65 کلومیٹر کی مسافت پر دریائے فرات کے کنارے آباد ہے۔ 1750 قبل مسیح میں بابی لونیا کے بادشاہ حمورابی نے اسے دارالسلطنت بنایا تھا۔ یہ دنیا کا خوبصورت ترین شہر بن گیا۔ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں بھی اس شہر کا ذکر ملتا ہے۔ 689 قبل مسیح میں بادشاہ بنو کے نصر یا بخت نصر نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ پرانا شہر دریائے فرات کے کنارے چونکہ آباد تھا، بخت نصر نے دریا پر پل بنوایا اور مغربی کنارے کا ایک وسیع علاقہ بھی شہر کی حدود میں شامل کر لیا۔ اس کے عہد میں شہر کی آبادی 5 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ بخت نصر کا باپ بنولاسر بھی بابل کا بادشاہ تھا۔ باپ نے صلاحیتوں کو بھانپتے ہوئے اسے مصر پر حملے کے لیے بھیجا۔ اس نے زمانہ شہزادگی میں ہی مصر فتح کر ڈالا۔ اپنے باپ بنولاسر کی وفات کے بعد یہ تخت نشین ہوا۔ اس کی عہدے سلطنت میں زیادہ تر دولت بابل کے قلعہ بندی اور تعمیرات پر خرچ ہوتی رہی۔ اس کا محل عجوبہ تھا۔ اس کی تعمیر کردہ مولک باغات دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں دوسرے نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس نے یہ باغات اپنے قدیم ملکہ شاہ بانو کی خوشی کی خاطر تعمیر کروائے تھے، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے ملک کی سرسبز و شاداب وادیوں کو یاد کرتی رہتی تھی۔ 80 فٹ بلند یہ باغات معلق نہ تھے، بلکہ ایسی جگہ لگائے گئے تھے جو درجہ بدرجہ بلند ہوتی ہوئی 350 فٹ تک پہنچ گئی تھی۔ ان باغات کے علاوہ بنو نصر کے زمانے میں بابل علم و ادب اور تہذیب و تمدن کا بڑا مرکز بھی مانا جاتا تھا۔ 6 صدی عیسوی میں جب بنی اسرائیل کی بدعمالیوں بہت زیادہ بڑھ گئی، ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1 لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا۔ 1 لاکھ کو ملک شام میں یہ عذاب آیا، ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر دیا۔ 1 لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈیاں اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا، بلکہ ویران بنا ڈالا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی و بربادی دیکھ کر ان کا دل غمگین ہو گیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکل پڑا کہ اس شہر کی اس بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ اس کو آباد کرے گا۔ اس قدر ویرانی دیکھ کر آپ نے تعجب سے کہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کسی جگہ باندھی اور آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ اس دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ 100 سال کی نیند سو گئے۔ نیز آپ کا گدھا بھی مر گیا۔ اس عرصے میں آپ علیہ السلام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ 100 سال بعد آپ کو شام کے وقت زندہ کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے آپ سے فرمایا، تم کتنے دن سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ آپ نے عرض کی، 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت، کیونکہ آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح آپ آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تم یہاں 100 سال سے ٹھہرے ہوئے ہو، اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو ویسی ہی صحیح سلامت ہیں،
اور اپنا گدھا دیکھو کس حال میں ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے کھجوریں اور انگور کا رس دیکھا تو واقعی دونوں کی تر و تازگی میں کوئی فرق نہ آیا تھا، جبکہ گدھا بالکل گل سڑ گیا تھا اور اس کے اعضاء بھی بکھر گئے تھے، صرف سفید ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کے اعضاء جمع ہو کر آپس میں ملنے لگے، ہڈیوں پر گوشت اور کھال آ گئی اور گدھا زندہ ہو کر آواز نکالنے لگا۔ قدرت خداوندی کا یہ شاندار بے مثال نمونہ دیکھتے ہی آپ علیہ السلام کی زبان پر جاری ہو گیا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ نہ تو کسی نے آپ کو پہچانا، نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بری اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اسے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا مکان ہے، تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے، اس کو تو 100 برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بڑھیا، مجھ کو اللہ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا عزیر علیہ السلام تو ایسے با کمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے ایک محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہاں سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا، اے لوگو، بلا شبہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا، بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہے اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔